بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الدرس الثانی لیسن نمبر 2 دوسرا سبق ہے آج ہمارا۔ اس سے پہلے ہم پہلا سبق پڑھ چکے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اسماء الاشارت، اسماء اشارات، وہ اسم، وہ ناؤن، وہ لفظ جس کے ذریعے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے 4 اسماء اشارہ پڑھے تھے، 2 قریب کے لیے، 2 بعید کے لیے۔ قریب میں ایک مذکر کے لیے ھذا، ایک مؤنث کے لیے ھذہ، اور بعید میں ایک مذکر کے لیے ذالک اور ایک مؤنث کے لیے تلک۔ تو آج ہمارا ہوگا الدرس الثانی لیسن نمبر 2، دوسرا سبق ہمارا ہوگا آج۔ یہ سبق چونکہ ہم نے پہلے سبق میں مذکر اور مؤنث کے بارے میں اسماء اشارات پڑھے تھے، تو آسانی کے لیے، تاکہ آپ کے لیے آگے مذکر و مؤنث میں مشکل پیش نہ آئے، تو ہم نے آج کا سبق جو ہے مذکر و مؤنث کے بارے میں رکھا ہے، جینڈرز کے بارے میں، جس کو تذکیر اور تانیث اردو میں کہا جاتا ہے اور جینڈرز عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا انگلش کی کتابوں میں، گرامر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بھی لفظ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، 3 قسمیں اس کی بنتی ہیں۔ یا تو وہ اسم ہوگا، ناؤنز ہوگا، ناؤن اسم، یا ورب ہوگا، فعل کام، اور یا جو ہے لیٹر ہوگا، حرف ہوگا۔ تو لیٹرز میں، حروف میں، اور اسی طرح وربز میں، فعل میں مذکر مؤنث جینڈرز نہیں ہوتے۔ یہ جینڈرز صرف اور صرف اسم، ناؤنز میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اسم کی تقسیم کریں گے۔ اسم جو ہے ناؤن، ناؤن جو ہے اس کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کریں گے، مذکر میسکولائن جینڈر اور مؤنث فیمینائن جینڈر۔ مذکر کا سمجھنا آسان ہے، جتنے الفاظ جو ہے وہ مؤنث کے علامات کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں، جس میں مؤنث کے علامات نہ ہو، وہ تقریباً سب مذکر ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے مثالیں دی ہے، اگزامپل رجل کا معنی ہے آدمی، تو آدمی، مردوں کے جتنے نام ہیں وہ تو سب مذکر ہیں، مردوں کے جتنے نام ہیں وہ سب مذکر ہوں گے۔ اسی طرح رجل آدمی ہے، ولد لڑکا ہے، مین بوائے، اور کتاب کتاب بک، جدار دیوار، اور باب دروازہ ڈور۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہے یہ مذکر ہوں گے، اور ان کے لیے ہم نے جو اسم الاشارہ پڑھا مذکر، وہی استعمال ہوگا۔ آگے بھی جو ہم پڑھیں گے اس میں بھی مذکر میں استعمال ہوں گے۔ لیکن مؤنث کو سمجھنا کچھ ضروری ہے۔ مؤنث کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ مؤنث مادہ، اس کو اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے مردوں سے تھوڑا پیچیدہ رکھا ہے، مردوں کو جو ہے کھلا رکھا ہے۔ تو مؤنث کی پھر ہم 2 قسمیں بنائیں گے، ایک ہوگا مؤنث حقیقی اور ایک ہوگا مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث، وہ مادہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، جاندار مذکر، اس کے اپوزٹ، اس کا ضد، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، تو اس مؤنث کو ہم مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے فاطمہ، فاطمہ چونکہ ایک عورت کا، ایک لڑکی کا نام ہو سکتا ہے، تو عورت اور لڑکی کے مقابلے میں جو ہے وہ مرد موجود ہے، اور مرد یہ جاندار مذکر ہے، جاندار مسکولائن ہے، جینڈر ہے۔ اسی طرح بقرتن ہے گائے، بقرتن کا معنی ہے گائے، تو بقرہ کے مقابلے میں ثورن ہے بیل، اور بیل جو ہے وہ جاندار مذکر ہے۔ اس وجہ سے یہ بقرتن یہ مؤنث حقیقی کہلائے گا، اس کو ہم مؤنث حقیقی کہیں گے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے۔ جیسے بنتن لڑکی، گل، اس کے مقابلے میں ولدن لڑکا، بوائے موجود ہے، تو بنتن بھی مؤنث حقیقی ہے۔ امرأتن عورت، وومن، اس کے مقابلے میں رجل مرد، مین جاندار مذکر موجود ہے۔ یہ سب مؤنث حقیقی کہلائیں گے۔ ایک ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی اس مؤنث لفظ کو کہا جاتا ہے، ورڈ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مقابلے میں، جس کے اپوزٹ کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو۔ جیسے ارضن ہے،
اب ارضن کا معنی ہے زمین. زمین کا جو اپوزٹ ہے، مقابل ہے، وہ آسمان ہے. لیکن آسمان جو ہے وہ جاندار نہیں ہے، بے جان ہے. آسمان وہ جاندار نہیں ہے بلکہ بے جان ہے. جب آسمان بے جان ہے، جاندار نہیں ہے، تو ارضن یہ مؤنث تو ہے لیکن یہ مؤنث لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود نہیں ہے. اسی طرح ظلمتن، ظلمتن کا معنی ہے اندھیرا، تاریکی. اب اندھیرا اور تاریکی کے مقابلے میں روشنی، یہ اس کا مقابلہ ہے، ضد ہے، اپوزٹ ہے، مذکر ہے لیکن جاندار نہیں ہے. تو جب اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے تو اس کو ہم مؤنث لفظی سے تعبیر کریں گے، ارضن ظلمتن. چونکہ ان کا مقابل مذکر تو ہے لیکن وہ مذکر جاندار نہیں ہے تو یہ ارضن ظلمتن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہوں گے، مؤنث لفظی ہوں گے. اچھا، یہ تو آسان مشکل نہیں ہے، لیکن دو قسمیں اور بنائیں گے ہم مؤنث کی. دوبارہ ہم مؤنث کی دو قسمیں بنائیں گے، حقیقی اور لفظی تو ہو گئے. اس کے بعد پھر مؤنث کی ہم دو قسمیں بنائیں گے، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی. مؤنث قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک قانون ہو، ایک لا ہو، مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہو. اس طریقے سے، اس قاعدے اور قانون سے ہم مذکر سے مؤنث بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مؤنث قیاسی. اور وہ قانون یہ ہے کہ مذکر کے آخر میں گول تا لگائی جاتی ہے. مذکر ہے، اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے تو ہم گول تا لگاتے ہیں، وہ مؤنث بن جاتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مدرسن، استاذ، ٹیچر. اب اس کو مؤنث بنانا ہے تو اس کے لیے قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اس مدرسن کے آخر میں ہم گول تا لگائیں گے. اس گول تا کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، گول تا بھی کہتے ہیں، جو وقف میں ہا بن جاتی ہے. مثلا ہم مدرستن، مدرسن کے آخر میں جب ہم گول تا لگائیں گے مدرستن بن جائے گا، تو وقف میں پڑھیں گے مدرسہ تو ہم کہیں گے ہذا مدرسن، یہ ایک استاذ ہے، ٹیچر ہے. ہذہ مدرستن، یہ ایک استانی ہے، مس ہے. ذالک مدرسن، وہ ایک استاذ ہے. تلک مدرستن، وہ ایک استانی ہے، وہ ایک مس ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں طبیب، ڈاکٹر. ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے، مذکر ہے. اس کو میں مؤنث بناتا ہوں، آخر میں گولتا لگاتا ہوں طبیبتن. ھذہ طبیبتن، یہ ایک ڈاکٹرنی ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے. اور ذالک طبیب، وہ ایک ڈاکٹر ہے. تلک طبیبتن، وہ ایک ڈاکٹر ہے، مؤنث. اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ آپ بنا سکتے ہو. مثلا ضارب، مارنے والا. ضاربۃ، مارنے والی. ھذا ضارب، یہ ایک مارنے والا ہے. ھذہ ضاربۃ، یہ ایک مارنے والی ہے. ذالک ضارب، وہ ایک مارنے والا ہے. تلک ضاربۃ، وہ ایک مارنے والی ہے. تو جس مذکر کے آخر میں گولتا لگائیں گے وہ مؤنث بن جائے گا. اس کو کہیں گے مؤنث قیاسی، یعنی یہ قیاس، قانون، قاعدے کے ماتحت بن گیا. کچھ مؤنث ایسے ہے جو سماعی ہے. سماعی کا مطلب یہ ہے کہ عرب سے ہم نے ان الفاظ کو مؤنث سنا ہے لیکن ان کے لیے کوئی قاعدہ، قانون نہیں ہے، کوئی گول تاما اس میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہی مذکر سے مؤنث بن گیا بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی قانون اور قیاس کے. تو اس کو ہم پھر مجبوراً مؤنث سماعی کہیں گے. سماع کا مطلب سننا، یعنی ہم نے عرب سے اسی طرح سنا ہے کہ وہ اس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں بغیر کسی قاعدے اور قانون کے. تو مجبوراً پھر ہمیں بھی اس کو مؤنث استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ عربی تو ہماری اپنی زبان تھوڑی ہے. جیسے مثال کے طور پر ارضن، ارضن کا معنی ہے زمین. اب زمین کے لیے عربی میں ارضن کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے. اب یہ لفظ تو مؤنث استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے. اب
جب گولتا اس کے آخر میں نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے؟ تو ہمیں کلام عرب سے پتہ چلے گا. جب ہم عرب کا کلام سنیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی وہ عرب جو ہے وہ اس لفظ کو، اس ورڈ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مؤنث کی کوئی علامت یہاں پر نہیں ہے گولتا. تو پھر ہم کہیں گے چونکہ عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم نے عرب سے سنا ہے تو یہ مؤنث سماعی ہے. لیکن یہ الفاظ کم ہے، یہ بہت کم ہے جو مؤنث سماعی والے الفاظ ہیں. مؤنث قیاسی والے الفاظ زیادہ ہے، ان کا استعمال بھی زیادہ ہے. تو مؤنث سماعی میں کچھ الفاظ مشہور ہے، جیسے مہینوں کے نام ہے وہ سب مؤنث سماعی ہیں. مہینوں کے جتنے نام ہیں عربی میں وہ سب مؤنث سماعی ہے. محرم، الحرام اور جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رمضان، یہ سب مؤنث سماعی ہیں. نہیں غلط. اچھا، یہ الفاظ کم ہے مؤنث سماعی والے. اس کے لیے بھی کچھ علماء نے نہیں، اس کے لیے کچھ آپ کو میں مفید باتیں بتا دیتا ہوں. انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، جتنے پارٹس ہیں، انسان کے جسم کے جتنے حصے ہیں، ان میں جو جو چیز ڈبل ہے تو وہ مؤنث استعمال ہوں گے عربی میں، اور جو سنگل ہے وہ مذکر استعمال ہوں گے. مثلا رأس، سر، تو انسان کا سر ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، سنگل ہے تو یہ مذکر استعمال ہوگا. ہم کہیں گے ھذا رأس، یہ ایک سر ہے. ذالک رأس، وہ ایک سر ہے. اسی طرح بطن، پیٹ، تو پیٹ بھی ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، تو یہ بھی مذکر استعمال ہوگا. ھذا بطن، یہ ایک پیٹ ہے. ذالک بطن، وہ ایک پیٹ ہے. تو جو چیزیں جسم میں ایک ہے، سنگل ہے، وہ مذکر استعمال ہوں گے. جو ڈبل ہے وہ مؤنث استعمال ہوں گے. جیسے آنکھ ہے، آنکھیں دو ہوتی ہیں تو آنکھ کو عربی میں عین کہا جاتا ہے. عینین، دونوں آنکھیں، عینان، تو یہ مؤنث استعمال ہوگا. ھذا عین نہیں کہیں گے، ھذا عین غلط ہے. ھذہ عین، یہ ایک آنکھ ہے. تلک عین، وہ ایک آنکھ ہے. کان ڈبل ہوتے ہیں، سنگل نہیں ہوتے، تو یہ بھی مؤنث استعمال ہوں گے. ھذا اذن غلط ہوگا. ھذہ اذن، وہ یہ ایک کان ہے. تلک اذن، وہ ایک کان ہے. اسی طرح ہاتھ ڈبل ہے، ہاتھ کو یدن کہا جاتا ہے. پاؤں ڈبل ہے، پاؤں کو رجلن کہا جاتا ہے. یہ سب مؤنث سماعی ہے، گولتا نہیں ہے ان کے آخر میں. صرف جسم میں دو پارٹ ایسے ہیں، دو حصے ایسے ہیں کہ جو ڈبل ہے لیکن پھر بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں. ان کے علاوہ سب مؤنث استعمال ہوں گے ڈبل ڈبل. صرف دو ایسے ہیں کہ جو ڈبل ہونے کے باوجود بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں. نمبر ایک، گال. جو گال ہے انسان کا، خدن اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. تو خدن، یہ دو ہے نا، خد دو ہے، گال دو ہے، لیکن یہ مذکر استعمال ہوں گے، مؤنث استعمال نہیں ہوں گے. ھذا خدن، یہ ایک گال ہے. ذالک خدن، وہ ایک گال ہے. ھذہ خدن نہیں کہیں گے، حالانکہ ڈبل ہے. اسی طرح حاجبن، بویں، یہ جو بویں ہیں یہ ڈبل ہے، دو ہے. حاجبن، ایک کو عربی میں حاجبن کہا جاتا ہے. ڈبل ہونے کے باوجود یہ مذکر استعمال ہوں گے، مؤنث استعمال نہیں ہوں گے. ھذا حاجبن، یہ ایک بواں ہے. ذالک حاجبن، وہ ایک بواں ہے. ھذہ حاجبن یا ھذہ خدن، یہ غلط ہوگا. ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی جسم کے پارٹس ہیں عربی میں جو ڈبل ہوں گے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے، جو سنگل ہوں گے مذکر کے لیے استعمال ہوں گے. اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، لیکن یہ ایزی آسان باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی جو آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی. اور یہی باتیں جو ہے ہم آگے دروس میں، آگے لیسنز میں استعمال کریں گے. تو آپ ان باتوں کو ذہن نشین کریں، مائنڈ سیٹ کریں، اور امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اگر اس میں کوئی مشکل ہے آپ کے لیے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئسچن ہے، تو آپ کمنٹ میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے.